پپیون ایک دن اپنے بامبو کے جنگل سے نکل کر اس وسیع و گہری جنگل کی طرف چل پڑا جہاں نئے تجربات اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کووی سے ملتا ہے جو اسے جنگل کے راز اور رنگین دنیا سے متعارف کراتا ہے۔ لیکن پپین جلد ہی یہ جانتا ہے کہ جنگل اتنا پرسکون نہیں جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ وہاں ایک کھویا ہوا خزانہ چھپا ہوا ہے جو جنگل کے گہرے حصوں میں چھپایا گیا ہے، اور وہ خزانہ ایک طاقتور اور خطرناک مخلوق سے محفوظ ہے۔ پپیون، جو بہت تجسس رکھتا ہے، سوری ہاتھی سے خزانے کے بارے میں سنتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ خزانہ جنگل میں توازن اور سکون کو بحال کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ لیکن خزانے تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ راستے میں کئی خطرات ہیں۔ زارا شیر پپیون کو جنگل کی گہرائیوں میں جانے سے روکتی ہے، جبکہ مرا ہرن اس کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہے۔ لیکن کووی پپیون کو مہم پر جانے کے لیے حوصلہ دیتا ہے، اور یوں وہ سب ایک ٹیم بن کر جنگل میں سفر کرنے نکل پڑتے ہیں۔ سفر کے دوران پپیون کئی چیلنجز کا سامنا کرتا ہے جو اس کی بہادری، حکمت اور دوستی کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جنگل کی چھپی ہوئی جادوئی خصوصیات کے بارے میں سیکھتا ہے اور درختوں سے باتیں کرنے والے جڑی بوٹیوں کے پہلیوں کو حل کرتا ہے، جبکہ جنگلی ندیوں کو پار کرتا ہے۔ اس دوران پپیون یہ سیکھتا ہے کہ جنگل میں سکون اور توازن کتنا ضروری ہے، اور یہ کہ جنگل کی بیماری کا سبب جانوروں اور ماحول کے درمیان توازن کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ آخر کار پپیون اور اس کے دوست خزانے تک پہنچتے ہیں جو جنگل کے ایک جادوئی حصے میں چھپا ہوا ہے۔ خزانہ قدیم پتھر کے کھنڈروں کے درمیان چھپایا گیا ہے جو پھولوں اور پودوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ خزانہ اچانک روشنی دینے لگتا ہے اور جنگل میں ایک پراسرار چمک پھیل جاتی ہے۔ اس خزانے کے محافظ کے طور پر ایک جادوئی جنگل کا روح ظاہر ہوتا ہے جو پپیون سے آزمائش لیتا ہے۔ اس روح سے لڑنے کے لیے پپیون کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ توازن اور سکون کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔